اللہ نے میرے سے ایسا کام کروایا، یقین جانو مجھے اتنی تسلی ہے۔ میں نے کہا عبداللہ تیری خطابت تیرے کام آوے نہ آوے، لیکن یہ عمل قیامت کے دن ضرور کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میں قرآن خوانی میں گیا، 3 بھائیوں کی اماں مر چکی تھی، میں وہاں سال ثواب کے پروگرام میں گیا، کسی نے میرے کان میں کہہ دیا مولوی صاحب 30 سال ہو گئے تینوں بھائیوں نے آپس میں بول کے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میرے ویرو، عبد المجید ایک نام تھا، دوسرے کا عبدالحمید، تیسرے کا نام نہیں آتا۔ اللہ کی قسم تبلیغ میں وقت لگا تھا، دینی مدارس کی خدمت کرتے تھے، لیکن انا پرستی زمین کے تنازع پر ناراض ہو گئے۔ یوں نہ کہنا مولوی صاحب تبلیغ والوں کو برا کہہ کے گیا، ضروری نہیں کہ تبلیغ والوں میں یہ بات ہو، حدیث والوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، قرآن والوں کے، کیونکہ اس وقت مزاج ہی ایسا چل رہا ہے۔ میں نے ان بچوں سے عرض کی، میں نے کہا بیٹو اور میرے بھائیوں، تمہارا زندگی میرا پہلی مرتبہ تعارف ہے، ابھی تمہارے سے پتہ نہیں میں نے ہاتھ بھی ملایا کہ نہیں، تم اتنا بڑا مجمع، اتنی برادری کو تم نے کیوں اکٹھا کیا؟ کہنے لگے مولوی صاحب ماں کے سال ثواب کے لیے۔ میں نے کہا ماں کے لیے جو ہے سال ثواب، عبدالحنان نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی، تم نے کل سے لے کر اب تک کٹھیوں پہ کلمہ طیبہ سبحان اللہ درود شریف پڑھا، تم نے جو پارے پڑھے وہ ثواب تمہاری ماں اور تمہارے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا ایمانداری سے بتا، اماں جب دنیا سے گئی روتی بھی گئی ہنستی بھی گئی؟ کہنے لگے روتی بھی گئی۔ میں نے کہا اماں کی خواہش یہ تھی کہ تینوں آپس میں میرے سامنے گلے لگ جاؤ؟ کہا ہاں ہاں ماں کی یہ خواہش تھی۔ میں نے کہا ظالمو، تم نے زندہ کو رلایا، مرنے کے بعد تو کم سے کم نہ رلاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ جو قرآن تم نے بخشش کے لیے پڑھا اس قرآن کا واسطہ، آج دونوں بھائی تینوں بھائی آپس میں گلے لگ کے دکھا دو، قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں پہنچے گا جتنا تمہاری صلح کرنے کا ثواب پہنچے گا۔ تینوں بھائی چیخے مارتے اٹھے، ایک دوسرے کے گلے لگے، پھر ان کی اولادیں گلے لگی، میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی عورتوں میں لے گئے۔ میں نے کہا یا اللہ بے پردگی معاف کر دیو۔ میں منجی پر چوکڑی مار کے بیٹھ گیا، میں نے درانی جٹھانیوں کو بلایا، میں نے نظر بھاوجوں کو بلایا، میں نے کہا ان بھائیوں نے تو آپس میں صلح کر لی، تم مزاج نہ بگاڑنا، تم بھی اٹھو۔ پھر خدا کی قسم بڑی جٹھانی اٹھی، اس نے دونوں بھابیوں کو گلے سے لگایا، پورے گاؤں کے اندر خوشی کے آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ کہ عبدالحنان رب کعبہ کی قسم ہے جس ناراضگی سے گھر پہ پھٹکا رہا کرتی تھی، آج تیرے 2 بولوں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، ان چیزوں کو توڑتے ہو جن کا اللہ نے تمہیں جوڑنے کا حکم دیا۔ اَيُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اللہ وس پڑھو تو صحیح، خدا کا قرآن آپ کو مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ساتھ تو میرا عزیز و بیان میں دو، لینا دینا تو مقدروں کی بات ہے، میرا ساتھ تو میری بات میں دو۔ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، سب کہہ دو صلی اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیند، اللہ اکبر، یہ نیند بے آرام ہو تو اللہ قبر والی نیند آرام دے دینا، پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی پہ کیا حق ہے؟ اللہ بتاؤ حق کیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلے گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا پکا رہے تھے، ان کے گھر ہنڈیا پک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کیا کر رہا ہے؟ کہ ہنڈیا کو بھون رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے ذرا دکھائیو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیگڑی پر سے یوں کر کے پلیٹ اٹھائی، آپ دیکھا سالن گاڑا گاڑا تھا، بھنوا سالن تھا، خوشبو کے حلے نے ناک کی نتھوں کو متاثر کر دیا۔ کہ واہ واہ، بڑے مسالے والا سونا سالن پکایا، اللہ کے نبی آپ کو پسند ہے؟ فرمایا تجھے پسند ہے؟ کہ لگوا سالن ہے، بنا سالن ہے، نرم بوٹیاں، مجھے پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر اگر میری پسند چاہتا ہے تو اللہ اکبر، ابو ذر حضور کے بغل لگ کے جھپا ڈال کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ آپ کی پسند کیا ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں پیالہ ہے؟ کہ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا پانی بھی گھر میں ہوگا؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا میرے سامنے جلدی کر پیالہ پانی کا بھر کے لا، اس بھنے ہوئے سالن میں ڈال کر پتلا شوربہ کر دے۔ ابو ذر غفاری جب 4 کا سالن 8 کے قابل ہو جائے گا، پھر 1 پیالہ بھر اپنے محلے میں بیوہ کے گھر دیا، 1 پیالہ بھر اپنے سامنے والے گھر میں یتیم کو دیا، 1 پیالہ گھر اپنے سامنے والے غریب مزدور کے گھر میں دیا۔ ابو ذر غفاری تیری ہنڈیا کا سالن یتیموں کے گھر میں جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے زمین پہ مصطفیٰ راضی، عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ لاؤ اتنا بڑا جگرا، 400 روپے آم کلو مارکیٹ میں آ گئے، میرے عزیز اللہ ایسا جگرا کہ 1 کلو آم خرید کر، سب سے سستا فروٹ خرید کر اللہ کے نام پہ غریبوں کو جائے گا، قیمتی فروٹ دے اور کسی غریب کے گھر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہڈیاں میں تیری گنجائش نہ ہو،
مثال عرض کر رہا ہوں، پایا گوشت ہو کھانے والے 11 ہو، فرمایا ٹھیک ہے اگر تیری ہڈیاں میں اتنی گنجائش کوئی نہیں تو پھر اللہ کا نبی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی ہڈیاں چولہے پہ رکھ، گھر کا دروازہ کھول، اپنی ہڈیاں چولہے پہ رکھ، روشن دان کھول۔ اے ابو ذر کہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب ہڈیاں پکائے سالن چھوڑا ہو اور بانٹنے کی دینے کی گنجائش نہ ہو اور تیرے محلے میں غریب یتیم ہو تو اپنے گھر کی کھڑکیاں روشن دان دروازے بند کر کے ہڈیاں بھون لے۔ اے ابو ذر، ہوا کے ذریعے کسی غریب کے بیڑے میں ہوئے تیرے دسترخوان کی، کسی یتیم کی ناک میں تیرے کھانے کی خوشبو پہنچ گئی، اس نے اس خوشبو کو سونگ کر اپنے باپ کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا۔ اگر ایک آنسو اس کا گر گیا، ابو ذر قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ بھائیوں سے خدا کی قسم ناراض ہو کے عید کی نماز پڑھنے آ گئے، اپنے بچوں کو بھیجا، دے دیکھ چاچا کون سی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، ابا وہ اس مسجد میں، پھر میں تو نہیں جاتا، مجھے دوسری مسجد میں لے جا۔ اس حال تک مسلمان گر جائے گا، خدا کی قسم یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کلیل پر ہاتھ مار کے دیکھ رہا ہے، اتنی مٹی لگی ہوئی ہے، لوگوں کو آسے پاسے کے نمازیوں کو دکھاتا ہے، دیکھو جی 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، دیکھو جی 10,000۔ اللہ کہتا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کر لے، اگر میں نے مروڑ دی تو پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے کہا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تجھے کلیل پر مٹی نظر آ گئی، دل کے اندر ویر کے مٹی کے پہاڑ نظر نہیں آئے، بھائی کی ناراضگی کا پہاڑ ہے، ماں کی ناراضگی کا پہاڑ ہے، یہ دل کے اندر پہاڑ ہے، اس مٹی کو صاف کر ہے۔ پر میں اس مٹی پہ سجدہ قبول کروں گا، جب تک میرے عزیزوں نفرت کی مٹی صاف نہیں کرے گا تیرا سجدہ تیرے سر سے اوپر نہیں جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب میں علیحدہ ہو گیا، اس کے اندر حرج کیا ہے؟ میرا باپ میرے سے ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا صحیح تیرے سے ناراض ہوا، جب تیرے دل تھے تجھے کچرے کے ڈھیر پہ کتوں کے آگے پھینک کے چلا جاتا، جب اتنا سا لوارث تھا تیرے باپ نے اسے نہ چھوڑا، اب بڑھاپے میں تیرا باپ لوارث ہو گیا، تجھے چھوڑتے ہوئے خدا کے قہر سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ دبئی کی عدالت کے اندر ایک کیس آیا، اب باپ نے بیٹے پہ کیس کر دیا، عدالت لگ گئی میرے عزیزوں، دونوں طرف سے وکیل آ گئے، بیٹے کو نوٹس پہنچ گیا، اب بیٹا عدالت کے اندر، اب باپ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے میرے بیٹے سے مہینہ خرچہ چاہیے۔ اب بیٹا کیا ہے؟ پلازے اس کے پاس، مارچ اس کے پاس، مارکیٹ اس کے پاس، گاڑیوں کے شو روم اس کے پاس، اس کے پیسے سے تو کئی دبئی کے اندر گھرانے پلتے ہیں، میرا باپ میرے سے خرچہ مانگ رہا ہے۔ جج صاحب نے کہا یہ شیخ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے بیٹے کی کمائی میں سے چاہیے، شرعی میرا حق ہے۔ جج صاحب نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ کا جج صاحب جتنی اس کی ملازموں کی تنخواہ اتنی میری تنخواہ کوئی نہیں۔ اچھا تو آپ کیوں بیٹے پہ ظلم کر؟ کہا نہیں میرا حق ہے، میں اس پہ لوں گا۔ کتنا لے گا؟ کہا لیکن دوسری شرط ہے، میرا حق دینے کے لیے، خرچہ دینے کے لیے ملازم نہ آئے، نوکر نہ آئے، میرا پوتا نہ آئے، میری نو میری بہو نہ آئے، خود حق دینے کے لیے آئے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ کہ مجھے خرچہ میرے ہاتھ پہ خود آ کے رکھے۔ جج کہنے لگا کیا بات، تم اتنی مشکل باتیں، ٹیلی گرام اور جو ہے وہ TCS ہو گیا، جو حساب چلتا ہے اس طرح ہو گیا، تم کیوں؟ کہا نہیں میرا بچہ ہے، میرے ہاتھ پہ رکھ کے جائے، میں گھر پہ نہ ملوں تو پھر آئے۔ جج نے کہا بھی شرعی حق ہے، عدالت باپ کے حق میں فیصلہ کرتی ہے کہ تو ہر مہینے کی اس تاریخ کو اور باپ کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے جا باپ سے۔ جب میرے عزیزوں کیس ڈسچارج ہو گیا، خارج ہو گیا، جج صاحب نے والد صاحب کو کہا ایکسکیوز می ذرا بات سنیے، بنتا تو نہیں ہے میں باپ بیٹے کے درمیان مداخلت کروں، لیکن آپ نے کیوں کہا کہ پیسے ایک اور کتنے خرچہ دے؟ 10,000 نہیں، 2,000 نہیں، مہینے کا مجھے 1 درہم دے کے جائے۔ عدالت ہنسنے لگی، لوگ ہنسنے لگے کہ اس وجہ سے وکیل کی عدالت کے اندر 1 درہم کے لیے یہ تو کوئی بھی دے سکتا تھا۔ اللہ اکبر، باپ رونے لگ گیا۔ سنو سنو جوانوں، باپ رونے لگ گیا۔ دبئی کا ویزا مانگنے والوں، انگلینڈ کا ویزا مانگنے والوں، یہ بات سن کے گھر جا کے غور کرنا کہ مجھے باپ کو چھوڑ کے جانا چاہیے کہ نہیں۔ باپ رونے لگ گیا کہ جج صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ خرچہ کیوں مانگا؟ میرے بچے سے پوچھو، اتنے سے لے کر اتنے تک میرے سامنے تھا، شادی ہوئی تب بھی میرے سامنے تھا، 2-3 بچوں میرے سامنے تھا،
تھا. ایک دن پتہ نہیں اسے کیا ہوا, اس نے تیر میرے سینے میں چبو دیا, اس نے تلوار سے میرا کلیجہ کاٹ دیا. کیا ہوا؟ آ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ابو جی بچے زیادہ ہو گئے, اب گھر چھوٹا گزارا نہیں ہوتا. اس کو بے وقوف کو کیا پتا, جس دن میں نے سنا جج صاحب اس دن سے میں نے سونا چھوڑ دیا. جب یہ میرا بچہ اللہ اکبر گھر کا سامان لے کے جا رہا تھا, مجھے بیٹی کی رخصتی پہ اتنا رونا نہ آیا جتنا بیٹے کی جدائی پہ رونا آیا. جج صاحب میرے پاس پیسے کی کمی نہیں, اللہ کا دیا میرے پاس مشکوس ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ بیٹا مجھے ایک درہم دے کے جایا کرے. اللہ کی قسم مجھے اس کے درہم کا تقاضا نہیں ہے, بلکہ درہم دینے کے بعد بچہ چلو مہینے کے بعد مجھے اپنا چہرہ تو دکھا کے چلا جایا کرے گا. اس کا چہرہ دیکھو, انگور فرور سے میرا خون نہیں بڑھتا, بچے کا چہرہ دیکھنے سے میرا خون بڑھ جایا کرے گا. کتنے بدنصیب ہیں وہ نوجوان جو باپ کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے, بھابھی کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکے, بہنوں کی شادی میں نہیں پہنچ سکے. میرے عزیزو, جو پیسہ تیرے سے گھر کی خوشیاں ماں باپ چھین لے, بتا تو اس پیسے کو کیا قبر کے اندر لے کے جائے گا؟ انسان کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ کو میں خود اپنا کنڈا دوں. جس بدبخت اولاد کو ڈالر پاؤنڈ ریال کے چکر میں ماں باپ کا جنازہ نہ ملا, ایمانداری سے بتا وہ اس پیسے کو بھا لگائے گا؟ تین چیزیں جسے مل گئی, تین چیزیں مل گئی, نیک اولاد جسے مل گئی, فرما بردار عورت جسے مل گئی, اور وطن کی روزی مل گئی. آپ نے فرمایا اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کوئی نہیں. رات کو باپ کی مٹھیاں بھرنے والی جسے اولاد مل گئی. کیا پتا تھا اس امت کے نوجوان کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل آئے گا, باپ کا پاؤنڈ ہی آئے گا. اس امت کے جوان کے اندر شراب کی بوتل آئے گی, اللہ اکبر, وہ حیات فلمیں آئے گی. خدا کی قسم یہ ہاتھ تو بیت اللہ کے لڑ پکڑنے کے لیے بنائے تھے, یہ ہاتھ تو اللہ نے اپنے آگے اٹھانے کے لیے بنائے تھے, یہ ہاتھ تو ماں باپ کے سر میں تیل لگانے مٹھیاں بھرنے کے لیے, یہ ہاتھ تو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بنائے تھے. پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں کو کس کی نظر لگ گئی, جن ہاتھوں میں زمزم پکڑنا تھا اس ہاتھوں میں شراب کے جام آنے لگ گئے. اور رو کے خدا کو دکھاؤ تاکہ اللہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے. ہے ہی نہیں کسی کا بچہ مدینے کی خواہش کرے, کسی کا بچہ مکے کی خواہش کرے, اللہ اکبر, عمر حج کی خواہش کرے, مری کی نرال کی کغال کی, پہاڑوں کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے, سارے جہان کے سردار کی زیارت کی خواہش نہیں کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کہتے ہو اللہ دیتے کوئی نہیں, مانگ وہ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی کوئی نہیں. وہ کیسے دے جو اسے پسند ہی نہیں ہے؟ کیا مانگتا؟ اللہ اکبر, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ اکبر, فرما بردار بیوی مانگتا, اخلاق مانگتا, کردار مانگتا, اولاد کو آنکھوں کا نور مانگتا. تو نے مانگا مکان, دکان, گاڑی مانگی. اللہ فرمایا اے ظالمہ, تو موٹر سائیکل مانگ رہا ہے, میں نے تو تیری نسل کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. کیا مانگتا؟ ربنا اتمم لنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کیا مانگتا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کیا مانگتا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ کہتے ہیں میں نے تو جنت کی سرداری کے تاج کا وعدہ کیا, تو چپڑاسی کی نوکری مانگتا ہے. اور بندے میری شان کے مطابق نہیں مانگتا, کم از کم اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگ لے. خدا سے موت مانگ رہا ہے, مرنے کے بعد میرے عزیزوں کون سا تو نے میرے جہان تیار کر رکھا ہے؟
اگر اس وجہ سے خودکشی کو جائز سمجھ رہے ہو, اس وجہ سے خدا سے موت مانگ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سکون ملے گا, رب کعبہ کی قسم ہے جن کا تم نے عشاء کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا, جن کا تم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جنازہ پڑھا, جن کا تم نے میرے عزیزوں رمضان کے بعد عید کے بعد جنازہ پڑھا, جاؤ 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 ان قبرستان چلے جاؤ, ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھو کیا بنی کہ جب سے جنازہ پڑھ کے گئے ہو رب کعبہ کی قسم ہے فرشتے اتنا بڑا سوٹا دکھا رہے ہیں, انہیں کروٹ بدلنے کا ہمیں موقع ہی نہیں دیا ہے. بس میرے ویرو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. 5 گھنٹے کی آپ کی میری اوقات ہے, آخری بات سن لو, 5 گھنٹے کی اوقات ہے, اس سے زیادہ مولوی صاحب تیری بھی حیثیت کوئی نہیں, میری بھی حیثیت کوئی نہیں, میں بے شک خطیب پاکستان ہوں, شیخ الحدیث کا بھی اتنی حیثیت کوئی نہیں, پاکستان کے صدر وزیر اعظم کی 5 گھنٹے کی اوقات ہے, اگر سردی کے موسم میں مرے تو 10 سے 15 گھنٹے کی اوقات ہے, اگر گرمی میں مرے تو 5 سے 8 گھنٹے کی اوقات ہے. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے, اللہ کی عزت کی قسم صبح فجر میں مرے گا, ظہر سے پہلے پہلے جنازہ اٹھا دیا جائے گا, تیرے گھر والے تجھے 10 گھنٹے کے لیے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے. جس کی پہلی چیخ نکلی, جس نے کہا اصغر کے ابا, اکرم کے ابا جلدی آ جا, دیکھ تمہارے باپ کو کیا ہو گیا, حجی تو بولتا کیوں نہیں, تیرے ایک مرتبہ تو بول, دیکھ مجھے میری خدا کے واسطے مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے, بول بول, یہ کون ہے, یہ سگی بیوی ہے, دیواروں میں ٹکرے مار رہی ہے, یہ کہتی چھری دے دے میں اپنے کلیجے میں ماروں گی, اس کے بغیر میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, چوڑیاں اس نے توڑ دی, لال دوپٹہ اس نے اتار دیا, کھٹوں کی بالیاں نکال دی, کوکا اس نے نکال دیا, ہاتھ کی مدری نکال کے منہ دکھائی والی پھینک دی, کہیں بس میں اکیلا نہیں جائے گا, میں تیرے ساتھ جاؤں گی. یہی بیوی اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے بابے کو فون کر دے, چاچے کو فون کر دے, تائے کو فون کر دے, باہر تائے چاچا بیٹھے پرچیاں مارتے پھر رہے, فلانے محلے میں فون کر دے, فلانے محلے میں فون کر دے, مکی مسجد میں فون کر دے, سنارے والی مسجد میں فون کر دے. ابو بکر صدیق میں اعلان کرایا, کیا حضرات ایک جو اعلان سنو, ہمارا ابا بیکار ہو گیا, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں, جلدی آؤ اسے اٹھا کے لے جاؤ, اب گھر کے مکان میں کسی کمرے میں اس کی رہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے, جاؤ لے جاؤ بس. حضرات وقت کی پابندی کرنا, جنازہ اتنے بجے گھر سے اٹھایا جائے گا, اس راستے سے لے کے اتنے بجے جنازہ پڑھایا جائے گا, سارے آ جاؤ, 1000 آدمی آ جاؤ, 11 صفحے بنا لو, 13 آ جاؤ, اتنا خیر پور ٹابے والی آ جائے, اتنا حاصل پور والے آ جاؤ, اتنا کوٹ اعظم والے آ جاؤ, سارے آ جاؤ, دھکا لگاؤ تاکہ میرا باپ گھر واپس نہ آ سکے. اور میرے چاندو میرے ویرا, اللہ کی قسم ہے جنازہ پڑھنے کے بعد ایسے لوگ دوڑتے ہیں, چہرہ تو دور کی بات ہے, کرنا تو دور کی بات ہے, لوگ ایسے دوڑتے ہیں, موٹر سائیکل پر بیٹھ کے سانس لیتے ہیں, یہ سگا جگری یار ہے, ساری دنیا کے کام اسے اسی وقت یاد آتے ہیں جب تیرا جنازہ قبرستان میں پڑا ہوتا ہے. یقین جان یہ دنیا اتنی بے مروت ہے, جو تجھے سب سے پہلے عید ملنے آیا کرتے تھے, جو تیرے گھر روٹی اپنے گھر کھا کے چائے تیری بیٹھک میں پینے آیا کرتے تھے, یہ اتنے بے وفا بن جائیں گے, جنازگاہ کے اندر تو لاوارث پڑا رہے گا, تجھے قبرستان بھی چھوڑ کے آنے کو تیار کوئی نہیں. تیرا سگا بیٹا تیری میت کے پاس کھڑا ہو کے کہے گا, تیرا سگا بیٹا فون کرے گا, عورتوں میں روٹی شروع کرا دو. حجی صاحب ٹھیک کر رہے ہو مولوی صاحب, عورتوں میں شروع کرا دو, پتہ نہیں کب سے بھوکی بیٹھی ہے, رو رو کے ہلکان ہو گئی. ایک چیخ تجھے بچے کی سنی کہ چوٹی مانگ رہی ہے, اپنے باپ کی تو بھی چیخ سن لے, تیرا باپ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے بیٹے بے وفائی نہ کریو, قبرستان لے جاتے ہوئے اتنا قرآن مجھے سنا, قبر میں اتارتے ہوئے اتنا مجھے قرآن سنا, پھٹے رکھتے ہوئے مٹی ڈالتے اتنا قرآن سنا. اور میرے بچے دعا کرنے کے بعد برادری جائے خاندان چلا جائے, تو نہ جائیو, اور سب سے میرا لاڈلا جوان بیٹا, سب سے میرا نور نظر تو ہے, دیکھ میں نے سب کچھ تیرے نام کر دیا, زمین جداد مکان تیرے نام ہے, ذریعہ اللہ تیرے نام ہے, بینک بیلنس تیرے نام ہے, تو بے وفائی نہ کرنا. میرے بچے ساری برادری چلی جائے, تو میری قبر کے سرانے بیٹھ کے اتنا رو کے دکھائیو, اتنا قرآن پڑھیو کہ ڈنڈا لینے والے جو فرشتے قبر میں کھڑے ہوئے میرے پہ ترس آ جائے. اگلے دل کہیں گے مولوی صاحب دستار بندی کر دو جی, دستار باندھ دو جی. کس چیز کی دستار باندھوں کہ باپ سے بے وفائی کر گیا,
کس چیز کی دستار باندھوں کہ پہلے دن ہی مرے باپ کو دوسرا دن ہوا بھول گیا، کس چیز کی دستار باندھوں، اللہ اکبر کہ زمین اس کے نام ہے، مکان اس کے نام ہے، اب یتیم بیوہ اس کے آگے دھکے کھائے گی، کس چیز کی دستار باندھوں، یتیم بچیا اپنے باپ کو یاد کر کے روئے گی، اس کی سختیاں، ایک یہ سختی کرے گا، دوسرا اس کی بیوی سختی کرے گی، تیسرا اس کی اولاد سختی کرے گی، پتہ نہیں دادی ابا کو کیا ہو گیا، ہر طرف ہماری طرف روک جھاڑتی رہتی ہے، دادی ابا کو کچھ نہیں ہوا، دادی ابا کھٹے سے کھل گئی، اس کا سر کا سائی روٹ گیا، رب کعبہ کی قسم ہے آج گھر کا سردار سائی زندہ ہوتا میں دیکھتا دادی کی طرف انگلی کون اٹھاتا۔ کیا بگاڑا تمہارا، یہ تمہارے سے 2 روٹیوں کا سوال کرتے ہیں، کیا بگاڑا انہوں نے تمہارا، یہ سفید داڑھی سفید بالوں والے 8 دل جوڑا نہیں پہنتے، تمہیں ان پہ ترس نہیں آتا، ان کے میلے کرتے پہ، ان کی گھسی ہوئی چپلی پہ ترس نہیں آتا، ان کے منجے کے بسترے کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، ان کے تکیے کو گندا دیکھ کے ترس نہیں آتا، یہ سوکھی روٹی چبا چبا کے کھاتے، اپنی یورو گھر والی کو یاد کرتے، تمہیں ترس نہیں آتا، نہ ترسا ماں باپ کو، نہ گھورا کر ماں باپ کو، نہ جھڑکا کر ماں باپ کو، ورنہ خدا کی قسم تو ماں باپ کو رلائے گا، تیری اولاد تیرے سر میں اتنی جوتیاں مارے گی کوئی جوتیوں کو گننے والا نہیں آئے گا، اللہ کی قسم دنیا مقافات عمل ہے، تو باپ کا دل دکھا، اللہ کی قسم تیری اولاد تیرے منہ پر تماچے مار کے جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کو ناراض کرے وہ ہنسی ہنسی خبر میں چلا جائے، جو ماں باپ کا دل دکھائے گا خدا تڑپا تڑپا کے اسے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ 29 دن اپنے بچوں میں گزارو، 29 دن کم سے کم ایک رات ماں باپ کے ساتھ گزارا کرو، ماں باپ کے ساتھ مذاق کرا کرو، جس طرح بچپن میں ان کی گودی میں چپٹا کرتے تھے، منہ پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، کبھی انہیں پیار کیا کرتے تھے، کبھی دوپٹہ ماں کا لے کے اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے، کبھی ماں کے دوپٹے میں چھپ جایا کرتے تھے، جوانی میں لاڈ کر، بچپن میں ماں باپ کو پیار آتا تھا، جوانی میں لاڈ پیار کر، خدا کی قسم عرش والے کو تیرے پہ پیار آئے گا، کبھی کبھی اپنی ماں کے دوپٹے چادر کو ایک کونے کو اپنے سر پر رکھا کر، کہا کر عرش والے میرے چادر نہیں رکھی بلکہ جنت کی سرداری کا تاج رکھ لیا، عرش والے میرے تکابری نماز پر تجھے پیار نہیں آیا، اس دوپٹے کو پیار سے دیکھ لے، لاج رکھ لے، خدا پاک کی قسم ہے اگر خدا کو پیار آ گیا، آج ماں کے گندے دوپٹے کو دیکھ کے پیار آ گیا، کل رحمت والی چادر اڑانے میں دیر نہیں کرے گا۔ 2 مظلوم طبقے دنیا کے اندر، ایک علماء مؤذن اور خادموں کا طبقہ، ایک ماں باپ اللہ کی قسم مایوس ہو کے بیٹھ گئے، کیا گھر کی سرداری ان کے پاس، مکان ان کے پاس، زمین ان کے پاس، اللہ کی قسم سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کروٹیں بدل بدل کے کہتے ہیں اللہ اولاد کی جوتیاں پڑوانی تو اس سے بہتر موت کیوں نہیں دے دیتا۔ جس گھر سے ماں باپ کا جنازہ روتے ہوئے چلا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے تو مدینے میں جا کے مکان لے لے، اگر تجھے ماں باپ کا دل دکھایا تجھے مدینے میں رہ کر بھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ باپ سے دعا لیا کرو، ماں سے دعا لیا کرو، یہ تمہارے سے لکن بیٹی کھیلتے ہیں، یاد ہوگا تیری ماں منہ پر چادر رکھ کے جھا کر کے کہتی تھی، پھر کہتی تھی امی کو ڈھونڈ، بچہ یوں کر کے ہنستا تھا، اب بڑھاپے کے اندر خدا کے واسطے انہیں لکن بیٹی کھیلنے کا موقع نہ دینا، چھپل چھپائی کھیلنے کا موقع نہ دینا، اگر یہ قبروں میں جا کے چھپ گئے دنیا کے چراغ لے کے پھرے گا، ان کے چہرے کے دیدار سے محروم ہو جائے گا، ترسے گا، اعلان کرائے گا، اللہ کی قسم ماں باپ کا چہرہ کہیں نظر نہیں آئے گا، اور کچھ تو خاصیت ہے ان کے چہروں میں کہ ان کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ تجھے حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، چہرہ دیکھنے میں حج عمرے کا ثواب ہے، ان کے پیروں کو دھو دو پیرے پر، خدا کی قسم پتہ نہیں اللہ تجھے کس کس نعمتوں سے آپ کو مجھے نوازے گا، ان کو نرم روٹی گھی لگا کے چپڑ کے روٹی نے کھلا، جس طرح تیرا باپ شوربے میں روٹی چور کر تیری ماں دانتوں میں چبا کے دیا کرتی تھی، اب یہی حالت ماں باپ کی ہو گئی، نہ اسے بیوی کے وسدان، نہ بڑھڑے کو بیوی کے وسدان، نہ پوتے دوتوں کے اولاد کے، بلکہ خود ماں باپ کی خدمت کیا کر، خود رات کو آ کے کھانا کھلایا کر، خود ناشتہ کرا کے جایا کر، بیوی سے پوچھتا ہے کوئی چیز تو نہیں آئے گی، اللہ کی قسم دل میں 10 بار کر پوچھا کر ابو کا
کا کیا حال ہے، ابی کا کیا حال ہے. جتنی مرتبہ تیری زبان پر ابو ابو آئے گا، جتنی مرتبہ تیری زبان پہ ابی ابی آئے گا، اللہ کی رحمت کا دروازہ اتنی دفعہ تیرے پہ کھل جائے گا. اللہ کے واسطے میرے عزیزوں بس جاگ جاؤ. بہت دن کی گزر گئی غفلت میں سوتے سوتے. اب جاگ جاؤ، جاگ جاؤ. ایک کام اور کیا کرو، اپنی پلکوں کو اپنے آنسوؤں سے غسل روزانہ دیا کرو. اللہ اکبر. ان پلکوں کو روزانہ نہانے کی عادت ڈالو. زمزم سے نہ نہلاؤ، منرل واٹر سے نہ نہلاؤ میرے عزیزوں، کنویں موٹر کے پانی، بلکہ آنسوؤں سے ان کا پلکوں کو نہلاؤ. اللہ کی قسم اگر یہ تیری پلکیں تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئی، قیامت کے دن ماں باپ بہن بھائی منہ موڑے گے، یہ پلک سفارش کرے گی. اللہ میں گواہی دیتی ہوں یہ بندہ تیری یاد میں رویا کرتا تھا. اللہ یہ بندہ تیری توحید کے پھلیرے بلند کرنے میں رویا کرتا تھا. یا اللہ اس کا دل بچوں کی خدمت میں گزرتا، رات رو رو کے تیری یاد میں گزرا کرتی تھی. حدیث میں اللہ پلک کی سفارش قبول کر کے گناہ معاف فرما کے اللہ اس پلک کی سفارش میں جنت کے دروازوں کو کھول دے گا. رمضان کی 27ویں رات رو رو کے تھک گئے. اللہ کی قسم مومن کی تو ہر روز 27ویں ہوتی ہے، مومن کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. وہ نیند کیا جس نیند میں جانے جانا کا دیدار نہ ہو جائے، وہ نیند کیا جس نیند میں خدا کی قسم ہے خدا سے ملاقات نہ ہو جائے، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو جائے. میں نے بھا لگا دی ایسی نیند کو. دعا کرو اللہ سے. اللہ روزانہ نہیں 8 مرتبہ، 8ویں دن 8ویں دن نہیں، مہینے میں نہیں، سال مرتبہ. یا اللہ سال میں نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ان آنکھوں سے سونے کا دیدار کرا دے، ان آنکھوں سے اللہ اپنا دیدار کرا دے. یا اللہ یہ آنکھوں حیا بے حیائی سب کو دیکھ لی. اللہ بار بار نہیں تو ایک مرتبہ بیت اللہ دکھا دے، ایک مرتبہ گنبد خضرا دکھا دے. یا اللہ ایک مرتبہ سنہری جالیاں دکھا دے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں دوں گا. اب اس سخی سے مانگتے ہیں جس سخی کے دروازے پر اللہ اکبر ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا. پوچھا تیرے ساتھ کیا بری؟ کہ اللہ نے بیڑا پار کر دیا. اللہ اکبر. کا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. کہا بوڑھے میرے دربار میں کیا لایا ہے؟ کہ پتہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا مگدوں سے لیا نہیں جاتا بلکہ مگدوں کو دیا جاتا ہے. تو نے خود ہی تو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، فقیروں سے حساب نہیں لیتے بلکہ فقیروں کو خیرات دیتے. تو نے خود ہی تو کہا انما الصدقات للفقراء، صدقہ فقیروں کا حق ہے. یا اللہ میں تیرے سے اپنی اوقات نہیں مانگتا بلکہ تیرے در کی خیرات مانگتا ہوں. اللہ اکبر. فقیروں سے حساب نہیں لیا جاتا بلکہ فقیروں کو تو دیا جاتا ہے. جولی بلال اللہ کے آگے آج فقیر بن کے دکھا دو، وہ تمہیں سخی بن کے دکھا دے گا. لیکن کرے کیا؟ ہم سخی بن کے مانگتے ہیں. فرماتا میرے سے بڑا کوئی سخی ہے؟ جب تجھے مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو پھر میں تجھے کیوں دوں؟ آج اس حالت میں اللہ سے مانگ کر دکھا دو. تم التہا درجے کی عاجزی دکھا دو، وہ التہا درجے کی اپنی سخاوت دکھا دے گا. کیا خیال ہے؟ مانگ لے اللہ سے. پھر 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. آج کی اس نشست کی قیمتی بات انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے. کرو سارے وعدہ اللہ سے. اگر میرے ساتھ عشاء کی نماز، اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں نے بھی ابھی تک کوئی نہیں پڑھی، ابھی انشاءاللہ بیان کے بعد پڑھوں گا. ہماری تو روزانہ تہجد قیام اللیل نماز برابر ہوتی ہے. اگر نہیں پڑھی ویرا گھر جا کے یا یہی وضو کر کے تیار فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ لے، پھر بے فکر ہو کے سو جا. ساری رات خدا کی رحمت برستی رہے گی. اگر نماز کر کے سو گیا 4 گھنٹے سجدے کا ثواب بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا ہے. اگر نماز پڑھے سو گیا تو ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی. اگر جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو تو چھوڑ دو نماز. اگر نہیں برداشت کر سکتے، خدا کے رحمت کے طلبگار ہو تو میں بھی انشاءاللہ 5 وقت کا ارادہ کرتا ہوں. آپ بھی کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ؟ پڑھو گے قرآن کریم؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ مولانا فتویٰ تو میرے پہ نہ لگانا. آپ میں اس وقت کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. مولوی صاحب 1.5 گھنٹے کے جلسے میں کبیرہ؟ ہاں
بچوں کی روزی، بچوں کی تربیت، بیوی کا خیال، ماں باپ کا میرا اولین حق ہے جی، اس پر کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کا انکار کرنا یا بچوں کے لیے روزی نہیں، کبیرہ گناہ۔ کیا خیال ہے؟ بچوں کے لیے روزی کا التزام نہ کرنا کبیرہ گناہ، ماں باپ کا قضا نہ کرنا کبیرہ گناہ، قرآن سے دوری کرنا کیا میرے عزیزو یہ حلال ہے؟ فرمائے ایک قرآن جانتے نہیں، ایک جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ایک قرآن پڑھتے نہیں، ایک پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نہ پڑھنا کبیرہ گناہ اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا دوسرا بڑا کبیرہ گناہ۔ حاجی احرام کی حالت میں قرآن سے رغبت نہیں، احرام کی حالت میں گناہگار ہے۔ مدینے پاک کے اندر بیٹھا قرآن جاننے کی کوشش نہیں کرتا، مدینے پاک کے اندر گناہگار ہے۔ تم جو بھی ہو، جس برادری سے ہو، جس قوم سے ہو، آج نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے، کرو نیت انشاءاللہ۔ اور نہیں پڑھ سکتے اپنی دکان کے اوپر اما پارا 300 پارا لے کے بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر۔ دکان کے ملازم سے کہہ دے مجھے روزانہ ایک آیت پڑھا دیا کر، نورانی قاعدہ لے کے بیٹھ جاؤ، کہہ دے یار مجھے الف با تا سا پڑھا دیا کر۔ اللہ کی قسم یہ ایسی بابرکت کتاب ہے، دوتا بھی پڑھا سکتا ہے، پوتا بھی پڑھا سکتا ہے، بھانجا بھی پڑھا سکتا ہے، بھانجی بیوی بھی پڑھا سکتی ہے۔ فرمایا انشاءاللہ میرے عزیزو آج کے بعد انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخری بات، آج کے بعد ہم نے یہ دعا نہیں، صرف یہ دعا نہیں کرانی، صرف یہ دعا نہیں کرانی کہ مولوی صاحب دعا کرو بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا یا اللہ اس وقت کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، مجمع نے کہہ دیا آمین، اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اگلے سال مولوی صاحب 2 سال میں قاری گزرے، میں نے کہا کیا ہوا؟ قرآن کا حافظ تو بڑھ گیا، پڑھ کے بھول گیا، تراویح میں نہ سنا سکا۔ مولوی صاحب اسے سمجھاؤ۔ میں نے کہا جو تو نے اللہ سے مانگا اللہ نے دے دیا، تجھے چاہیے تھا دعا کراتا اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عاشق بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عامل بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا حامل بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عالم بنا۔ جب اسے قرآن سے عشق ہوتا تو سوتے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا، جب اسے قرآن سے عشق ہوتا تو موٹر سائیکل پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا۔ تو نے حافظ قرآن مانگا، حافظ قرآن دے دیا، تو عاشق کے قرآن دیتا، تیرا بچہ مسجد کا ممبر بھی سنبھالتا، نماز کا مصلی بھی سنبھال لیتا۔ کریں گے دعا اپنے بچوں کے لیے؟ اپنے بچوں کو برا تو نہیں کہیں گے، گالیاں تو نہیں دیں گے، راتوں کو اٹھ کے دعا کرو گے اپنے بچوں کے لیے، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ مولوی صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے پر میرے پاس اولاد نہیں، میں نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تیرے اولاد نہیں، میں نے اس پیسے کا کیا؟ تیری بہن ہے کہ جی، تیرا بھائی ہے جی، ان کی اولاد ہے کہ جی، اس اولاد کو اپنا سمجھ، یہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کر، انہیں پڑھا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، عالم بنا، حافظ بنا، ان کی تربیت پر پیسہ خرچ کر، اللہ تجھے اولاد کی تربیت پر پیسہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔